صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنانا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف قاري وأبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد मैं गुजार हूँ सोज खाने करबला जनाब हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ सोज़ो सलाम का नजराना बाहर जाए मासूम कौन की हुज़ूर पेश फरमाए बावाज़ बुलंद नारे सलवात सलवात पढ़ें हज़रत। चार मिसर में मुलाजा फरमाइए। आपकी रहती है शियों पे इनायत आपकी रहती है शियों पे इनायत ज़हरा इसलिए काम है ये सलामत ज़हरा
اس لیے قام ہے یہ زندہ سلامتی زیدہ نور سے ہو گیا معمور مدینہ سارا آپ جب بھی ہوئی مصروف عبادت زیرا آپ جب بھی ہوئی مصروف عبادت زہرا دونوں ہم شان ہیں ہم وصف ہیں زہرا و علی شان زہرا ہے علی شان زہرا علی شان امامت زہرا شان امامت زہرا صلوات پڑھیں حضرت اللہم صلی علی محمد ربائی ملاحظہ فرمائیں فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے صلوات پڑھیں حضرت مسدس کے 2-3 بند سنا دیں وہ بھی تم تازہ تیار کیا ہے سلام ایک ہی بار پڑھا تھا جلدی میں آئی تھوڑا اطمینان سے سن لیجئے ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرت ام المومنین شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہا کے حوالے سے ہے یا اور کون سمجھا ہے مرتبہ ماں کا مرتبہ ماں کا درجہ ماں کا ہمیں قرآن بھی سمجھاتا ہے ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے ماں دعا مانگے تو طوفان بھی تھم جاتا ہے درد ماں کا کہاں قدرت سے سہا جاتا ہے ماں جو تڑپی تو مشیت کو تڑپتے دیکھا چشمہ آب کو صحرا میں ابلتے دیکھا کون سمجھا ہے مرتبہ ماں کا مرتبہ ماں کا
चक्कियाँ पीसती है घर को चलाने के लिए, अपने शौहर का कभी हाथ बटाने के लिए। दुख सहे जाती है बस अपने घराने के लिए, देती मिस्कीनों को भी फाक, देती मिस्कीनों को भी खाने को फाके में लिए, देती मिस्कीनों को फाकों में भी खाने के लिए। हो जा गमगीन तो फिर अर्श भी हिल जाता है, कह दे बच्चों से तो जन्नत से लिबास आता है, कह दे बच्चों से तो जन्नत से लिबास आता है, लिबास आता है। कौन समझा है मर्तबा माँ का, मर्तबा माँ का। हो दुआ माँ की तो तकदीर बना सकती है, दुनिया क्या चीज़ है जन्नत भी दिला सकती है। माँ की अजमत यही एजाज दिखा सकती है, मौती को देख शिकस्त लौट के आ सकती है। देखा तारीख में यूं बंद कफन टूट गए, माना सह पाई के बच्चे जो मेरे रूठ गए, बच्चे जो मेरे रूठ गए। कौन समझा है मर्तबा माँ का, मर्तबा माँ का। आलम में यूं शरीक रिसालत है फातिमा, आलम में यूं शरीक शौहर वली पदर है पैगंबर पे सैमाम। कितनी अजीम दीन की ताकत है फातिमा, कितनी अजीम दीन की। मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला, मरियम तो आबिदा है, इबादत है फातिमा। मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला, मरियम तो आबिदा है, इबादत है फातिमा। आलम में यूं शरीक रिसालत फातिमा, दोनों के इश्तिराक से सजदा कबूल है, दोनों के इश्तिराक से सजदा
مقبول ہے حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. بس آیت دو تین. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بل میں شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو تا دیر تڑپتے رہے تاریخ کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے. تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے. سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن زنجیر کی ایک کڑی بول رہی ہے. زنجیر کی ایک زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں. اس قوم کے رونے کو جناب اعوان حضرت صاحب صلی سلام کا نذرانہ بارگاہ معصوم کونین کے حضور پیش کر رہے تھے. میں گزارش کرتا ہوں مداح اہل بیت کی فہرست کے سب سے پہلے مداح محمد آباد سلموں سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں خراج پیش کریں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہم صلی علی اللہم صلی علی
سلوات. نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہے، سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہے. مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو کہ تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے. نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہے، سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہے. مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو کہ تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے. تازیانے کی اذیت اٹھانا ایک طرف، تازیانے کی اذیت اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف. سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہے ہیں تم سے زہرا یا علی. صفات. علی کے لا زندہ باد، پیغمبر کے چین زندہ باد، فاطمہ کے نور زندہ باد. جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، ہر ایک نہیں کہہ سکتا حسین زندہ باد. سلوات. علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. حسین نے اجازت نہ دی، حسین نے اجازت نہ دی تھی ورنہ عباس بتا دیتے قیامت. ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک ذہن میں زبان باقی ہے، ادھر ہر ایک ذہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگی کربلا ہوا جو شہید، وہی خاندان باقی ہے. ماشاءاللہ. آباد صلی اللہ آباد نہیں، ان کا تخلص بھی آباد ہے، آباد رہیے. آباد حسین. آپ بھی ماشاءاللہ خوب ترقی کرے. بارگاہ مولا میں خراج خدمت پیش کرے. گزارش ہے شکریہ بس لمحوں سے تشریف آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. مومنین و مومنات، آج میں شبی اکبر آپ لوگوں کے سامنے فارسی کی لینگویج کے چند مثلیں لے کر پریزنٹ ہوا ہوں. میرے مثلے بی بی فاطمہ علیہ السلام کے درحال پر ہیں. روئے لبھاں نور و قدر و کوثر و طہ، ذکر نورانی عاشق آن، تسبیحات حضرت زہرا. اللہ اکبر ان حامد جلال، اللہ اکبر ان حامد شکور، اللہ اکبر در راہ علی، فاطمہ استے مثل یکون. صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ،
صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ روئے لبہاں نور و قدر و کوثر و تو ذکر نورانی عاشق تسبیحات حضرت زہرا میدونم کہ روز شہادتن عشقاں رنگ خدا میں کمن با تسبیحات حضرت زہرا الحمدللہ کے نوکر تھام الحمدللہ کے مادر می الحمدللہ کے بستیام مادر سیاہ روی سرمی صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ شبیہ اکبر صلی اللہ فارسی میں حاجی کریمی نواخان ایران کے جو ان کا نام پیش فرما رہے تھے فارسی میں بارگاہ سرکار باب المراد کی والدہ گرامی سرکار سید الشہداء کی مادر گرامی جناب سید کونین تسبیح کے حوالے سے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو میں گزار ہوں مرتضی عباس حذیفہ سے تشریف لائیں بارگاہ معصوم کونین میں خراج پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اکبر الف سے امن و ازل کی اٹل ازاں اکبر الف سے امن و ازل کی اٹل ازاں اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں بے برگ و بر بخت و بشر کی بلندیاں بے برگ و بر بخت و بشر کی بلندیاں رے رب رنگ و راحت رفت رئیس جاں رے رب رنگ و راحت رفت رئیس جاں اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی اکبر کی دسترس میں جوانی کی سلطنت اکبر کی دسترس میں جوانی کی سلطنت اکبر کی گرد پاہ سلاطی کی تمکنت اکبر کی گرد پاہ سلاطی کی تمکنت اکبر کے زیر سایہ ملائک کی منزلت اکبر کے زیر سایہ ملائک کی منزلت اکبر کے خلوخت کے فضائل ہے انگنت اکبر کے خلوخت کے فضائل ہے انگنت دیکھی تھی ایک کرن جو ازل کے غلاف میں دیکھی تھی ایک کرن جو ازل کے غلاف میں یوسف کا حسن موہ ہے اب تک طواف میں یوسف کا حسن موہ ہے اب تک طواف میں چہرہ ہے یا فصاحت آیات مرسلی چہرہ ہے یا فصاحت آیات مرسلی آنکھیں ہیں یا تصور وحدت کے دو نگی آنکھیں ہیں یا تصور وحدت کے دو نگی ابرو مثال منزل معراج فکر دی ابرو مثال منزل معراج فکر دی سایہ بدن کا ہے یا کعبے کی سرزمین سایہ بدن کا ہے یا کعبے کی سرزمین صلوات صداقتوں کی صداقت ہے فاطمہ زہرا صداقتوں کی صداقت ہے فاطمہ زہرا فصیح نہج بلاغت ہے فاطمہ زہرا فصیح نہج بلاغت ہے فاطمہ زہرا اب اس سے بڑھ کے شرف کیا کہ مرسل اعظم اب اس سے بڑھ کے شرف کیا کہ مرسل اعظم کہیں کہ جزو رسالت ہے فاطمہ زہرا اب اس سے بڑھ کے شرف کیا کہ مرسل اعظم کہیں کہ جزو رسالت ہے فاطمہ زہرا ارادہ رب کا حدیث کساں نے سمجھایا ارادہ رب کا حدیث کساں نے سمجھایا کہ پنجتن کی طہارت ہے فاطمہ زہرا کہ پنجتن کی طہارت ہے فاطمہ زہرا ارادہ رب کا حدیث کساں نے سمجھایا ارادہ رب کا حدیث کساں نے سمجھایا کہ پنجتن کی طہارت ہے فاطمہ زہرا ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول وہ دو زخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا وہ دو زخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا خدا بھی روٹیاں جس کی منگا رہا ہے وہی خدا بھی روٹیاں جس کی منگا رہا ہے وہی عظیم دار سخاوت ہے فاطمہ زہرا
خدا بھی روٹیاں جس کی منگا رہا ہے وہی عظیم دار سخاوت ہے فاطمہ زہرا اور غم حسین میں گریہ کرے اگر مومن غم حسین میں گریہ کرے اگر مومن جنا کی اس کی بشارت ہے فاطمہ زہرا جنا کی اس کی بشارت ہے فاطمہ زہرا حسین میں گریہ کرے اگر مومن جنا کی اس کی ضمانت ہے فاطمہ زہرا صلوات ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول ستایا جس نے بھی ان کو بتا رہے ہیں رسول وہ دوزخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا وہ دوزخی ہے ضمانت ہے فاطمہ زہرا ارادہ رب کا حدیث کسان نے سمجھایا ارادہ رب کا حدیث کسان نے سمجھایا ارادہ رب کا حدیث کسان نے سمجھایا کہ پنجتن کی طہارت ہے فاطمہ زہرا کہ پنجتن کی طہارت ہے فاطمہ زہرا صلوات نبی کے ساتھ بارگاہ سید کونین میں بہترین مرصع کلام پیش فرماتے اپنی مرضی اور میں گزارش کرتا ہوں اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں بارگاہ معصوم کونین میں آواز بلند نعرہ سلام سبز گنبد کا سایہ بی بی کو میسر ہو امام جلد آئے کہ زہرا کا انتظار ختم ہو نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو صلوات نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو یوں بھی ادا کرو سنت رسول کی یوں بھی ادا کرو سنت رسول کی صلوات اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کریں تھے جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ فرش مریض پر تشریف لے آئیں تاکہ حال ہونے کے باوجود وہاں کی آوازیں اوپر آتی ہیں جو ڈسٹرب ہوتا ہے مؤدبانوں اللہ سے گزارش ہے کہ فرش مریض پر تشریف لے آئیں میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب جناح صاحب ظفر آبادی سے تشریف لائیں بارگاہ معصوم کونین میں خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات چونکہ آج شعراء کرام کی فہرست طویل ہے اس لیے صرف ایک مطلع اور دو شعر سباباً سماعت فرمائے بطور خاص سنیے گا مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی شرف صاحب آئیے مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی جو فوج سامنا اصغر کا کر نہیں سکتی جو فوج سامنا اصغر کا کر نہیں سکتی تمامی حضرات کے نظر یہ شیئر کر رہا ہوں خاص توجہ چاہتا ہوں کہا یہ موت سے غازی نے اس کو لے آؤ اور بھائی کہا یہ موت سے غازی نے اس کو لے آؤ جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی دیکھیے میں نے کہا ایک مطلب دو شعر آخری شعر بطور خاص
جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشق بھر نہیں سکتی، لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، زبان تیغ علی ہے مکر نہیں سکتی، زبان تیغ علی ہے مکر نہیں سکتی، زبان بارگاہ مولا بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ جناح صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف 2 مطلع 2 شعر، باقی سب شعر ہم اسد بھائی اور انصار بھائی کے لیے چھوڑتے ہیں، بہرحال صرف 2 مطلع اور 2 شعر، مطلع ملاحظہ ہو۔ احسان بھائی خاص توجہ۔ بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ، بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ، تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ، تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ، بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ، تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ، تم زہر پی رہے ہو۔ یہ مطلب ملاحظہ کیے گا، نظر دیکھیے گا۔ دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ، دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ، کعبہ دکھائی دینے لگا کربلا کے ساتھ، کعبہ دکھائی دینے لگا کربلا کے ساتھ، کعبہ دکھائی دینے لگا کربلا کے ساتھ، اور رومال نور باندھا ہے شہن جبین پر، رومال نور باندھا ہے شہن جبین پر، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا حرمبیا کے ساتھ، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا حرمبیا کے ساتھ۔ آخری شعر احسان بھائی ملاحظہ کیے گا۔ اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو، اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو، ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں تم حرملا کے ساتھ، ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں تم
اداکار رضوی صاحب معصومین کے حضور میں گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب انصار صاحب سیتاپوری سے تشریف لائیں، بارگاہ سید کونین بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات محمد۔ آدمی صاحب آپ کے نقش قدم پہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ ندیم بھائی 4 مصرے پڑھتا ہوں کافی پہلے کے، آئیے ایک درود پڑھیں باؤ سے بلند۔ نہیں میں بھی یاد کر رہا تھا، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، ایک درود پڑھتے باؤ سے بلند۔ اللہ بیٹا اللہ۔ ایک تاریخ کے حساب سے کل بھی جناب سیدہ زینب کی شہادت ہے اور کئی جگہ تابوت رکھا، میرے یہاں بھی تابوت رکھا گیا ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں 2-3 اشعار سیدہ زینب کے حوالے سے پڑھ دوں، بس چند اشعار بی بی کے حوالے سے۔ سیتاپور کا ایک مصرع تھا، اسی پہ سارے شعر نہیں پڑھوں گا، صرف 4 شعر حاضر کرتا، 2 مطلع اور 2 اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زینب، بہت توجہ چاہتا ہوں خصوصی شعراء کرام سے۔ اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زینب، اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زینب، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا گھر زینب، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا گھر زینب۔ اور یہ بھی شکریہ، اور یہی مطلب دیکھیے شاید کسی قابل ہو ملاحظہ فرمائے۔ بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سرکار دو عالم اپنے بابا کی دعوت کی، اس کے بعد امام حسن نے، پھر امام حسین نے، تاریخ آپ کے سامنے، آخر میں جناب فضہ سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی دعوت کی، اور شام تک کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس کے بعد جب دعا کی تو یہ واقعہ سب جانتے ہیں، لیکن میں بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہم کو لگتی ہے وہ فضہ کے برابر زینب، ہم کو لگتی ہے وہ فضہ کے برابر زینب، کیسے کہہ دوں کہ ہے مریم تیری ہمسر زینب، کیسے کہہ دوں کہ ہے مریم تیری ہمسر زینب۔ یہاں سے 2 اشعار ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا۔ مسئلہ پوچھ کے ظاہر کیا عابد ہے امام، بہت توجہ۔ مسئلہ پوچھ کے ظاہر کیا عابد ہے امام، ورنہ خود جانتی ہے مرضی داور زینب۔ مسئلہ پوچھ کے ظاہر کیا عابد ہے امام،
ورنہ خود جانتی ہیں مرضی داور زینب، ورنہ خود جانتی ہیں مرضی داور زینب۔ دو شعر پڑھوں گا صرف خاص طور سے ملا فرمانے۔ رات بھر ہوتا رہے، خاص طور سے ملا فرمائے، رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول، رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول، بار بار آتا رہے سب کی زباں پر زینب، بار بار آتا رہے سب کی زباں۔ آخری شعر دیکھیے آزاد، جس کے لیے کلام سنایا۔ لہجہ حیدر کرار کے حامل دو ہیں، عظمی بھائی، لہجہ حیدر کرار کے حامل دو ہیں، عرش اعظم پہ خدا فرش زمین پر زینب، لہجہ حیدر کرار کے حامل دو ہیں، عرش اعظم پہ خدا فرش زمین پر زینب۔ چند اشعار حاضر کرتا ہوں معصومہ کے حوالے سے۔ جس طرح کوئی نہیں لافتہ حیدر کے سوا، جس طرح کوئی نہیں لافتہ حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ بالکل آج کی مناسبت سے یہ مطلب، فاطمہ لکھا تو ایک جلتے ہوئے در کے سوا، ایسا دیکھیے گا، فاطمہ لکھا تو ایک جلتے ہوئے در کے سوا، کچھ نظر میں نہ رہا بس اسی منظر کے سوا، کچھ نظر میں نہ رہا بس اسی منظر کے سوا۔ اور یہ شعر خاص طور سے مولانا فرمانے شاید کسی قابل ہو۔ حق جتانا تھا، اور دیکھیے گا، حق جتانا تھا جو مانگا تھا فدق زہرا نے، بہت توجہ ہے، لیکن تشریف فرمائے، حق جتانا تھا جو مانگا تھا فدق زہرا نے، ورنہ کیا چاہیے تھا مرضی داور کے سوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق جتانا تھا جو مانگا تھا فدق زہرا نے، ورنہ کیا چاہیے تھا مرضی داور کے سوا۔ اور یہ شعر کل ایمان، بہت توجہ وقار صاحب، کل ایمان دو عالم میں سماتا کیسے، ایسا دیکھیے گا، کل ایمان دو عالم میں سماتا کیسے، اتنی وسعت ہی کہاں آپ کی چادر کے سوا۔ بھائی کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کل ایمان دو عالم میں سماتا کیسے، اتنی وسعت ہی کہاں آپ کی چادر کے سوا۔ اور یہ بھی شعر بہت توجہ، سنیے، توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملا فرمائیں۔ ہاتھ کیا سوچ کے مانگا تھا بھلا لوگوں نے، تاریخ ہے، ہاتھ کیا سوچ کے مانگا تھا بھلا لوگوں نے، کون ہو سکتا تھا شوہر تیرا
حیدر کے سوا. ہاتھ کیا سوچ کے مانگا تھا بھلا لوگوں نے, کون ہو سکتا تھا شوہر تیرا حیدر کے سوا. اور حضرات یہ شعر دیکھیے, شاید کسی قابل ہو, بہت توجہ چاہتا ہوں. کون ہو سکتا تھا شوہر تیرا حیدر کے سوا. بہت توجہ حضرات. در زہرا پا, در زہرا کے تصدق میں بنا ہے زہرا. مصرع دیکھیے وقار صاحب. در زہرا سے, در زہرا کے تصدق میں بنا ہے زہرا. یہ ستارہ نہ رکے گا, یہ ستارہ نہ رکے گا کہیں اس در کے سوا. یہ ستارہ نہ رکے گا کہیں. بس دو شعر, بہت توجہ حاصل ہے کلام شعر. میں سب دیکھیے گا. بانٹتا پھرتا تھا جو سارے زمانے کو شفا. بھائی شعر سنیے اسد بھائی. بانٹتا پھرتا تھا جو سارے زمانے کو شفا, خود شفا اس نے نہ پائی تیری چادر کے سوا. بانٹتا پھرتا تھا جو سارے زمانے کو شفا. بانٹتا پھرتا تھا جو سارے زمانے کو شفا, خود شفا اس نے نہ پائی تیری چادر کے سوا. اور یہ آخری شعر بھی خاص طور سے بنا فرمائیں. کس میں دم ہے وقار بھائی, کس میں دم ہے جو قدم دوش نبی پر رکھے. بہت توجہ, آخری شعر. کس میں دم ہے اسد بھائی, کس میں دم ہے جو قدم دوش نبی پر رکھے. تیرے بچوں کے سوا اور تیرے شوہر کے سوا, تیرے بچوں کے سوا. عظمی بھائی آپ نے شعر نہیں سنا. کس میں دم ہے جو قدم دوش نبی پر رکھے. تیرے بچوں کے سوا اور تیرے شوہر کے سوا, تیرے بچوں کے سوا اور تیرے شوہر کے سوا. اور مقطع بھی دیکھ لیں آزاد. راہ مدحت, ڈاکٹر صاحب, راہ مدحت کوئی آسان نہیں ہے انظار. راہ مدحت کوئی آسان نہیں ہے انظار. یہ سفر کون کرے سورہ کوثر کے سوا. یہ سفر کون کرے سورہ کوثر کے سوا. یہ سفر کون کرے سورہ کوثر کے سوا. بہت شکریہ. محترم جناب انصار صاحب سیتابوری صفحہ اول کے یعنی فہرست اول کے آخری شاعر کے مقطع تھے. اور میں فہرست دوسری فہرست کے پہلے شاعر کو گزار دعوت سخن دینے کے لیے محترم جناب سلیم صاحب پوری تشریف لائیں. بارگاہ معصوم میں خراج عقیدت پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. نواز بلند علیہ صلوات. بس دو قدر کی زحمت ہے. اللہ فرمایا کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی مدح کرتے ہیں امام کی, اور اس کے بعد الگ جا کے پھر اپنی طرح کی مدح کرتے ہیں. صاحب رسم اللہ فرما لیں گے. غاصب باغ فدق سے دل میں ہے ہمدردیاں, اور بظاہر عشق حیدر میں
قصیدے لائے ہیں، غاصب باغ فدق سے دل میں ہے ہمدردیاں، اور بظاہر عشق حیدر میں قصیدے لائے ہیں۔ ان سے کہیے قاتل زہرا پہ لعنت بھی کریں، ان سے کہیے قاتل زہرا پہ لعنت بھی کریں، پھر پتہ چل جائے گا کس کے چہیتے آئے ہیں۔ ان سے کہیے قاتل زہرا پہ لعنت بھی کریں، پھر پتہ چل جائے گا کس کے چہیتے آئے ہیں۔ اور یہ 4 مسئلے اور ملاحظہ فرمائیں۔ باغ باغی لے گئے، باغ فدق والے گئے، باغ باغی لے گئے، باغ فدق والے گئے، آپ کے جاتے ہی ڈاکے کس طرح ڈالے گئے، میرے منہ میں خاک لیکن اتنا فرما دے رسول، میرے منہ میں خاک لیکن اتنا فرما دے رسول، آستی میں سانپ آخر کس لیے پالے گئے۔ اتنا فرما دے رسول، آستی میں سانپ آخر کس لیے پالے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم جناب وقار صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بایا زبران نعرہ صلوات۔ انصار بھائی بہت دور جا کے بیٹھ گیا، ادھر آئیے۔ حضرات بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں طبیعت بھی تھوڑی سی علیل ہے، تو میں بہت ہی اختصار سے انصار بھائی کو سن لیا اور طبیعت سے ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پیش کر رہا ہوں حسن بھائی۔ لازم تھی مجھ پر رد بلا، کیا برا کیا، خاص طور پر لازم تھی مجھ پر رد بلا، کا برا کیا، لازم تھی مجھ پر رد بلا، کا برا کیا، نادے علی سے کام لیا، کیا برا کیا، نادے علی سے کام لیا، کیا برا کیا۔
نادے علی سے کام لیا کیا برا کیا. اور بھائی شعر دیکھیے گا خاص طور سے کہ خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی, خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی, اس میں نصیریوں نے بھلا کیا برا کیا, اس میں نصیریوں نے بھلا. خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی, خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی, اس میں نصیریوں نے بھلا کیا برا کیا. نادے علی سے کا. اب یہ شعر خاص ہو تو پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں کہ بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, بدلو نہ اتحاد کے, بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, میں نے کہا برے کو برا کیا برا کیا, میں نے کہا برے کو برا. بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, میں نے کہا برے کو برا کیا برا کیا. نادے علی سے کام لیا کیا برا کیا. بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, میں نے کہا برے کو برا کیا برا کیا. لکھنؤ ابوذر بھائی, لکھنؤ بہت محتاط ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد زبان کے اعتبار سے. اچھا یہ ایک میں نے ایک شعر آپ کی خدمت میں اہل زبان تشریف فرمائے حسن بھائی ہمارے اون بھائی بطور خاص میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا شاید کسی لائق. زبان کا ایک شعر ہے کہ تاریخ آپ ہی نے تو لکھی ہے شیخ جی. خاص طور سے دوسرا مصرع ملاحظہ کیجئے گا, اہل زبان تشریف فرمائے. تاریخ آپ ہی نے تو لکھی ہے شیخ جی, میں نے ورق الٹ کے بھلا کیا برا کیا, میں نے ورق الٹ کے بھلا. تاریخ آپ ہی نے تو لکھی ہے شیخ جی, میں نے ورق الٹ کے بھلا کیا برا کیا. نادے علی سے کام لیا کیا برا کیا. جس میں شراب عشق علی کی رمق نہ تھی. پیور زبان کے شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ جس میں شراب عشق علی کی رمق نہ تھی, میں نے وہ جام توڑ دیا کیا برا کیا, میں نے وہ جام توڑ دیا کیا برا کیا. نادے علی سے کام لیا. بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے,
میں نے کہا برے کو برا کیا برا کیا نہ دے علی سے کام لیا. یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ جس نے ہلاکتوں سے بچایا تھا شیخ کو, جس نے ہلاکتوں سے بچایا تھا شیخ کو, میں نے اسی کا نام لیا کیا برا کیا, میں نے اسی کا نام لیا کیا برا کیا. بطور خاص یہ شعر دیکھیے, آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. ملاحظہ فرمائیں احسن بھائی. بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, میں نے کہا برے کو برا کیا برا کیا. یہ بھی ایک شعر دیکھیے گا, معرفت کی منزلیں ہیں. ملاحظہ فرمائیں شعر خاص طور سے ایک معرفت کی بات ہے. خالق کی بارگاہ میں تاخیر دیکھ کر, خالق کی بارگاہ میں تاخیر دیکھ کر مانگی علی کے در پہ دعا کیا برا کیا, مانگی علی کے در پہ دعا. خالق کی بارگاہ میں تاخیر دیکھ کر مانگی علی کے در پہ دعا کیا برا کیا, نہ دے علی سے کام لیا کیا برا کیا. سن کر علی کا نام فقیروں کے شہر میں, سن کر علی کا نام فقیروں کے شہر میں, سب کچھ لٹا کے میں نے بھلا کیا برا کیا. سن کر علی کا نام فقیروں کے شہر میں, سب کچھ لٹا کے میں نے بھلا. بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, بدلو نہ اتحاد کے بستر پکڑوٹے, میں نے کہا برے کو برا کیا برا کیا, نہ دے علی سے کام. بہت شکریہ. محترم وقار سلطان پوری صاحب بارگاہ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لیں. مجھے حکم ہے حضرات دو اعلان سماعت فرما لیں. مجھے حکم ہے کہ 26 دسمبر کو امام باڑہ آغا باقر میں شب میں ٹھیک 8 بجے مادر ابوالفضل عباس جناب احمد بنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلس برپا ہوگی امام باڑہ آغا باقر میں, جس مجلس کو آفتاب خطابت عالی جناب میثم زیدی صاحب کا بیان ہوگا. اور 26 اور 27 دسمبر کو درگاہ حضرت عباس رستم نگر میں یوم مادر عباس کے عنوان سے 2 مجالس برپا ہوں گی. اس کی پہلی مجلس کو میثم زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے, دوسری مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب عباد شاہ صاحب. یہ اعلان اہل محلہ رستم نگر کی جانب سے کیا جا رہا ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب اسد صاحب نصیر آبادی سے تشریف لائیں, باہر مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. اس کے بعد خطیب انقلاب رونق روز منبر ہو کر اس خمسے کی آخری مجلس خطاب فرمائیں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات. محمد وآل محمد صلوات.
4 मिसरे पेश खिदमत है। सुहुर की सरा ज़मीर को बेदार कीजिए। सरकार हुर की तरह ज़मीर को बेदार कीजिए। बैअत के हर सवाल पर इनका आदर सरकार आदर भैया बैत के हर सवाल पर इनकार कीजिए। वक़ास साहब और हमारे जितने भी शायर हैं, इत्तेफाक है कि जब मैं बैठता हूँ तो सब चले जाते हैं। ये नहीं समझ में आए, कई सालों से मैं देख रहा हूँ। बैत के हर सवाल पर हाँ नहीं अंदाज इनकार कीजिए। आज इत्तेहाद की बातें बहुत हो रही हैं, मैं भी चाहता हूं कि इत्तेहाद हो, लेकिन एक शर्त है। मैं वो शर्त पेश करना चाहता हूं। खुदा सलामत रखे। एक नारे सलवात भेजिए। बाज़े बुलंद नारे सलवात भेजिए। इनसे इजाजत। बैत के हर सवाल पर इनकार कीजिए। दो मिसरे खास तौर से जहां जहां हजरात है। हम कर लें इत्तेहाद मगर एक शर्त है, पहले मज़ार फातिमा तैयार। अदर 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 पहले तैयार हो। अदर 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 पहले अदर मज़ार फातिमा तैयार कीजिए। खास तौर से मोहब्बत। 4 मिसरे और पेश करता हूँ, चूँकि तारीख शहजादी बीबी ज़ैनब से भी शुरू हो गई है। 4 मिसरे में पेश करता हूँ। एक बात है, बुलंद नारे सलवात। भाई चूँकि माशाल्लाह खुदा सलामत रखे डॉक्टर असद अब्बास साहब को कि 5 दिन मजलिसें होती हैं और ज़्यादातर शायर जो हैं वो 5 दिन पढ़ते हैं। मुझे एक दिन का मौका मिलता है तो कुछ तो पढ़ूंगा ही। एक नारे सलवात भेज दीजिए। नहीं मोहब्बत है, खुदा सलामत रखे। 4 मिसरे और पेश करता हूं मैं खास तौर से, देखिएगा भाई वकील साहब। कि किया है लफ्जों का यूं इंतखाब ज़ैनब ने। बहुत बड़े लिखे मौजूद है माशाल्लाह से, देखिएगा। किया है रिजवी साहब, किया है लफ्जों का
یوں انتخاب زینب نے پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب ادب پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب. ابو ذر بھائی چوتھا مصرع خاص طور سے کتاب زینب نے اور جو کربلا میں پسر امام ہے شوہر امام. ادب پسر امام ہے شوہر امام زہرا کا اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب ان کے آنے پہ تعظیم میں نبی اٹھے جب ان کے آنے میں تعظیم میں نبی اٹھے اور زمانہ کیوں نہ کرے احترام زمانہ کیوں نہ کرے احترام زہرا کا اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ یہ فرش والے نہ سمجھیں گے منزلت ان کی یہ فرش والے نہ سمجھیں گے منزلت ان کی لکھا ہے عرش معلا پہ نام لکھا ہے عرش برائے خوشنودی خاتون جنت بلند تر صلوات لکھا ہے عرش معلا پہ نام زہرا کا اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ ابھی تو ٹھیک سے فضا سمجھ میں آ نہ سکی خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مجھے اطمینان دیا. آپ کی خاموشی مجھے تھوڑا سا وہ لگ رہی تھی, لیکن خدا سلامت رکھے آپ کو. کہ کچھ ابھی تو ٹھیک سے فضا سمجھ میں آ نہ سکی, زمانہ کس طرح سمجھے مقام, کس طرح سمجھے زمانہ کس طرح سمجھے مقام زہرا کا. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا
کہ کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ جا کے چھپیں گے یہ قاتل محسن، کہاں پہ جا کے چھپیں گے یہ قاتل محسن، وہ لینے آئے گا جب انتقام. آدھر وہ جب آئے گا، آدھر سرکار 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 آدھر وہ لینے آئے گا جب انتقام زہرا کا. اور یہ دو شعر اور مقطع خاص طور سے دیکھیے گا کہ فلک پہ جاتی ہیں اس در سے روٹیاں دیکھو. ابوذر بھائی خاص طور سے فلک پہ جاتی ہیں اس در سے روٹیاں دیکھو، وہاں بھی چلتا ہے سارا نظام. آدھر 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 وہاں بھی چلتا ہے سارا نظام زہرا کا. اور یہ شعر بھی کہ علی کا نام بچاتا ہے جس طرح سب کو. یا علی کہا اور سنبھل گئے. علی کا نام بچاتا ہے جس طرح سب کو، اسی طرح سے بچاتا ہے نام. ادھر اسی طرح سے بچاتا ہے نام زہرا کا. اور خاص طور سے کہ صدا یہ آتی ہے رضوان خلد کی پیہم. بالکل نیا نیا کلام ہے، شاید 2 یا 3 دن ہو گئے نیا میں نے کہا ہے کہ سلام آتا ہے، سلام صدا یہ آتی ہے رضوان خلد کی پیہم، ہے بخشوانا غلاموں کا کام زہر، ہے بخشوانا غلاموں کو کام زہرا کا. مقطع پیش ہے کام ہے کام ہے بخشوانا غلاموں کو کام زہرا کا. اور مقطع پیش ہے کہ وہ ہوگا دیکھنا مشہور ساری دنیا میں. ان بھائی خاص طور سے وہ ہوگا دیکھنا، ڈاکٹر صاحب وہ ہوگا دیکھنا مشہور ساری دنیا میں، اسد
जो तूने लिखा है कलाम। अदब 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 अदब। असद जो तूने लिखा है कलाम ज़हरा का, पिसर इमाम है शौहर इमाम ज़हरा का। मोहब्बत मोहब्बत। हज़रत थोड़ा आगे तशरीफ लिया है, बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। हज़रत असद आबादी साहब मुरस्सा कलाम पेश फरमा रहे थे, बारगाह सीध कौनैन के हुज़ूर एक कलाम और समात फरमा लें कि 26 दिसंबर को इसी हुसैनिया में बसिलसिला शहादत माज़र अबुल फज़ील अब्बास बीबी मुलबनीन सलामुल्लाह अलैहा हर साल की तरह इंसानी मजलिस बर्पा होगी शब में ठीक 7:30 बजे। इस मजलिस को खतीब अहले बैत आली जनाब वसी हसन खान साहब फैज़ाबाद खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। ये ऐलान अहले मोहल्ला सज्जाद बाग की जानिब से किया जा रहा है और 27 दिसंबर को इसी हुसैनिया में शब में 8:30 बजे इसी सिलसिले से मजलिस बर्पा होगी हॉस्पिटल ग्रुप की जानिब से। इस मजलिस को बरादर बुजुर्ग डॉक्टर असद अब्बास साहब बयान फरमाएंगे। आप हज़रात से 26 और 27 दिसंबर की मजलिस में कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ शब में ठीक 8:30 बजे 27 दिसंबर निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ खतीब इत्तलात आली जनाब अब्बा शाह साहब तशरीफ लाएं। इस कमसे की आखिरी मजलिस को खिताब फरमाए। बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन बिलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर तशरीफ़ ले आए एक जगह एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले। हज़रात अज़ादारा ने जनाब मासूम आलम मतफ़ैल शहज़ादी आलमियान बराए ज़िक्र हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा एक बार फिर इस खमसा मजालिस की आखिरी मजलिस को ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मैंने आपके सामने इस वक्त की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की एक आय करीमा के एक इब्तदाई फ़िक्रे की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें खुदावंद आलम ने उन अफराद को जो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं और मुसलसल ज़िक्र इलाही अपनी ज़बान पर जारी और सारी रखते हैं, उनसे एक वादा फ़रमाया है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ। देखिए, वादा सिर्फ वादा नहीं है, बल्कि अल्लाह का बेपनाह एहसानात में
ایک احسان عظیم ہے انسان کے لیے، کیونکہ یہ ذکر کا وعدہ ذکر کرنے والوں سے ذکر کرنے کا وعدہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے ذکر کی شان اور ذکر کی عظمت یہ ہے کہ دعائے کمیل آواز دے رہی ہے کہ یا من اسمہ الدوا و ذکر ہو شفا۔ وعدہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ وعدہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے ذکر کی شان و عظمت یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر کی دعاؤں سے آواز آ رہی ہے کہ ذکرہ شرف للذاکرین، کہ اس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے۔ وعدہ وہ فرما رہا ہے جس کے ذکر کی عظمت اور جس کی ذکر کی اہمیت اور جس کی ذکر کی شان آیات میں، احادیث میں، دعاؤں میں جا بجا بکھری ہوئی ہے، اور پھر ذکر انسانوں سے کیا جا رہا ہے۔ وہ انسان جن کی حیثیت اور جن کی اوقات اور جن کی بساط سورہ دہر میں بیان ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کو اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ انسان فضاؤں میں اڑنے والا انسان، یہ سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے والا انسان، یہ ستاروں پر کمندے پھینکنے والا انسان، اس انسان کی کیا حیثیت ہے۔ سورہ دہر آئینہ دکھا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب یہ انسان قابل ذکر ہی نہ تھا، بلکہ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، لفظ آیا ہے شیئم مذکورا، کہ یہ انسان کوئی ذکر کے قابل شے ہی نہ تھا، ذکر کے قابل کوئی چیز ہی نہ تھا۔ دیکھیے قرآن کی شان دیکھیے، قرآن کی زبان دیکھیے، اکثر و بیشتر رونت و غرور میں ہم کہتے ہیں ارے وہ کیا چیز ہیں، ہمارے آگے وہ کیا چیز ہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے کہ تم کیا چیز ہو۔ لم یکن شیئا مذکورا، تم وہ ہو کہ تم کبھی قابل ذکر ہی نہ تھے۔ اب اس کی تفسیر جو معصومین نے بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان مقدر میں تھا لیکن ذکر میں نہیں تھا۔ انسان اللہ کے علم میں تھا یہ انسان، مگر خلق میں نہیں تھا۔ امام نے فرمایا مذکور کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھا، ارادے میں تھا، مقدور تھا، مگر مذکور نہیں تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ انسان خلق ہی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اس انسان سے میں نے عرض کیا یہ انسان کے جو قابل شے ذکر ہی نہ تھا، اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ فَاسْقُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن ذکر الہی کی شان بیان کی جا رہی کہ ذکر الہی کا فیض یہ ہے، ذکر الہی کا فائدہ یہ ہے کہ ناقابل ذکر کو قابل ذکر بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا ذکر عام کو خاص بنا دیتا ہے۔ بھائی ایک لفظ جس کے اوپر ایک جملہ جس پر اس وقت ڈاکٹر صاحب گفتگو کرنا ہے کہ ذکر الہی ناقابل ذکر کو قابل ذکر بنا دیتا ہے، یہ ذکر الہی ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، یہ کمتر کو برتر بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر الہی وہ ہے کہ جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر الہی شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے۔ دیکھیں شخص ہونا اور ہے اور شخصیت ہونا اور ہے۔ اسی پہ گفتگو کروں گا، معصومہ کے سلسلے کی مجلس ہے، گفتگو وہیں پر تمام ہوگی، لیکن یہ گفتگو بہت غور سنیں۔ شخص ہونا اور ہے، شخصیت ہونا اور ہے۔ جیسے مسلم ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ مسلم ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہر مومن مسلم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ہر شخصیت میں ایک شخص ہوتا ہے لیکن ہر شخص شخصیت نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں شخصیت بننے کے لیے، شخصیت ہونے کے لیے کچھ قانون ہیں، شخصیت ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں، شخصیت بننے کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بہت سی ہستیاں، بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا ذکر شخص کی حیثیت سے ہوا ہے۔
اور بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا تذکرہ شخصیت کی حیثیت سے ہوا ہے. جب آپ آیتوں کا لہجہ پڑھیں گے، آیتوں کے لہجوں پر غور کریں گے تو اللہ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے، امتوں کا ذکر بھی کیا ہے. قرآن میں اللہ نے رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے اور صاحبان تخت و تاج کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں آدمیوں کا ذکر شخص کی حیثیت سے ہے اور جناب آدم کا ذکر شخصیت کی حیثیت سے ہے. کنان کا تذکرہ شخص کی حیثیت سے ہے، جناب نوح کا تذکرہ شخصیت کی حیثیت سے ہے. نمرود کا ذکر شخص کی حیثیت سے ہے، جناب ابراہیم کا تذکرہ شخصیت کی حیثیت سے ہے. فرعون کا تذکرہ ایک شخص کی حیثیت سے ہے اور جناب موسیٰ کا تذکرہ ایک شخصیت کی حیثیت سے ہے. بھئی جب آپ لہجہ آیت پہ قرآن کے لہجے پر غور کریں گے تو قرآن کی نظر میں بنی آدم شخص ہیں اور حضرت آدم شخصیت ہیں. کنان شخص ہے، جناب نوح شخصیت ہیں، نمرود شخص ہے، حضرت ابراہیم شخصیت ہیں، فرعون شخص ہے اور جناب موسیٰ شخصیت ہیں. حالانکہ یہ فرعون اور یہ نمرود یا شداد یا حامان یا قارون اگر آپ ظاہری اقتدار کی حیثیت سے دیکھیے تو ان کے پاس تاج و تخت بھی ہے، ان کے پاس حکومت و سلطنت بھی ہے، ان کے پاس مال دنیا بھی ہے، ان کے پاس دینار و درہم بھی ہیں، ان کے پاس زمین و جائیداد بھی ہے. مگر قرآن میں نمرود کو شخصیت نہیں مانا گیا، فرعون کو شخصیت نہیں مانا گیا، شداد کو شخصیت نہیں مانا گیا. حالانکہ تاج و تخت تھا مگر شخصیت نہیں مانا، حکومت و سلطنت تھی مگر شخصیت نہیں مانا. شخصیت کن کو مانا گیا؟ حضرت آدم قرآن کی نظر میں شخصیت ہیں، جناب نوح قرآن کی نظر میں شخصیت ہیں، ابراہیم و موسیٰ قرآن کی نظر میں متوجہ رہیے کہ شخصیتیں ہیں. ان کے پاس تاج و تخت نہیں ہے، انبیاء کے پاس حکومت و سلطنت نہیں ہے. ان کو شخصیت اس لیے مانا گیا ہے کہ ان میں کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس تقوی ہے، کسی کے پاس خلت ہے، کسی کے پاس ہیبت ہے، کسی کے پاس زہد ہے. اس کا مطلب قرآن کی نظر میں تاج و تخت کے ذریعے شخصیت نہیں بنتی، قرآن کی نظر میں حکومت و سلطنت کے ذریعے شخصیت نہیں بنتی. قرآن کی نظر میں آدم جیسا علم ہو تو شخصیت بنے گی، نوح جیسا تقوی ہو تو شخصیت بنے گی، ابراہیم جیسی خلت ہو تو شخصیت بنے گی، موسیٰ جیسی ہیبت ہو تو شخصیت بنے گی، عیسیٰ جیسا زہد ہو تو شخصیت بنے گی. آج سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ جسے آدم کو علم میں، نوح کو تقوی میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو وہ تنہا علی کو دیکھ لے. کہا جسے انبیاء کی صفتیں ایک جگہ دیکھنا ہو وہ تنہا علی کو دیکھ لے. دنیا سمجھی نہیں کہ نبی کیا دکھا رہے ہیں، دنیا سمجھی نہیں نبی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. ارے نبی مولا علی کا چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں، نبی علی کے چہرے کے آئینے میں قرآن کی ساری شخصیتیں دکھانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک منزل خاص تک آپ کو پہنچانا ہے ذریعے سے. بھائی مولا علی کے چہرے کے آئینے میں قرآن کی ساری شخصیتیں دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھ لو. تو شخصیت کے لیے شرائط ہیں، شخصیت کے لیے قوانین ہیں، شخصیت کے لیے صلاحیتیں ہیں. اب اس سے بھی آگے بڑھیے. قرآن میں، قرآن کی نظر میں صرف انبیاء ہی شخصیات نہیں ہیں، قرآن کی نظر میں صرف رسول ہی شخصیات نہیں ہیں. قرآن کی نظر میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں مگر قرآن کی نظر میں وہ بھی شخصیتیں ہیں. بھائی جناب آسیہ نبی نہیں ہیں مگر نگاہ قرآن میں ایک شخصیت ہیں. تو جو فرمائیے گا جناب حزقیل رسول نہیں ہیں مگر قرآن کی نظر میں آپ متوجہ ہو گئے، انشاءاللہ دعا دے کے اٹھیے گا، قرآن کی نظر میں وہ شخصیت ہیں. جناب آسیہ شخص نہیں ہیں، نگاہ قرآن میں شخصیت ہیں. جناب حزقیل شخص نہیں ہیں، قرآن کی نظر میں شخصیت ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیں آسیہ ہو یا حزقیل، دونوں کی شخصیت کے پیچھے ایک ہی راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ جیسے نبی کی کفالت کی ہے
اور جناب حزقیل نے حضرت موسیٰ جیسے نبی کی حفاظت کی ہے. بھائی آسیہ شخصیت اس لیے بنی کہ جناب موسیٰ کی پرورش کی. حزقیل شخصیت اس لیے بنے کہ جناب موسیٰ کی حفاظت کی. قرآن راز سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شخصیت بننے کے لیے یا تو نبی کی کفالت کرو تو شخصیت بنو گے, یا نبی کی حفاظت کرو تو شخصیت بنو گے. بھائی نگاہ قرآن میں جس نے نبی کی کفالت کی وہ شخصیت ہے, جس نے نبی کی حفاظت کی وہ شخصیت ہے. کہاں ہے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ بھائی جناب ابو طالب کو بغض کی آنکھوں سے نہ دیکھو, قرآن کی نظر سے دیکھو. بھائی جو موسیٰ کی کفالت و حفاظت کرے انہیں حازیہ و حزقیل کہتے ہیں. جو خاتم النبیین کا کفیل بھی ہو, محافظ بھی ہو, ان کو جناب ابو طالب کہتے ہیں. اس کا مطلب ابو طالب کسی شخص کا نام نہیں ہے, تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت کا نام ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے ہم. دیکھیں خاص منزل تک تو ذکر الہی شخص کو شخصیت بناتا ہے. قرآن سمجھا رہا ہے شخصیت کیسے بنتی ہے, یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. اب ایک پہلو اور ہے, قرآن میں ایسے پیغام بھی موجود ہیں. واقعات ڈاکٹر دائم رضا صاحب اگر چاہیں تو ادھر تشریف لیں, ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اس سے بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا ہوں اب یہی اسی پہلو کے لیے آپ کو زحمت دی ہے میں نے. بھائی قرآن یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ ایک عام خاص کیسے ہو جاتا ہے, شخص شخصیت کیسے بن جاتا ہے. اور پھر قرآن میں اس کے برعکس بھی ایک رخ ہے کہ خاص عام کیسے ہو جاتا ہے, شخصیت پھر سے شخص کیسے بن جاتی ہے, محترم ملون کیسے بن جاتا ہے, بلندی پہ آ کے پستی پہ کیسے آ جاتا ہے. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی قرآن میں یہ بھی پہلو ہے کہ وہ گناہ, وہ غلطیاں, وہ خطائیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے بڑی شخصیت ایک عام شخص بن جاتی ہے. قرآن نے یہ بھی سمجھایا ہے. اور پہلی دلیل واقع ابلیس سے دی گئی ہے. بھائی ابلیس بھی اپنے دور میں شخص کا نام نہیں تھا, شخصیت کا نام تھا. ایسی شخصیت کے پستی سے بلندی پر بلایا گیا. جنات تھا, فرشتوں میں بٹھایا گیا. بھائی کیسی شخصیت تھا وہ, ایسی شخصیت کے زمین سے آسمان پر بلایا گیا, پستی سے بلندی پر بلایا گیا. جنات تھا مگر فرشتوں میں بٹھایا گیا. پھر ہم نے دیکھا اتنی بڑی شخصیت جو معصوموں کی صحبت میں بیٹھی ہے, لعنتیں کھا کے نکل رہی ہے. بھائی ابلیس شخصیت سے شخص بن گیا, بلندی سے پستی پہ آ گیا, محترم تا ملون بن گیا. کیوں؟ تو عزیزو خود ابلیس نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ آخر وہ شخصیت سے شخص کیوں بن گیا. تفسیر قرآن میں ہے کہ جب جناب نوح کا طوفان آیا, اکثریت غرق ہو گئی, مومنین اس سفینہ نجات کی وجہ سے اس عذاب سے نجات پا چکے, تو ابلیس جناب نوح کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے جناب نوح کو سلام کیا. تو جناب نوح نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے, تو انہوں نے منہ پھیر لیا. ابلیس کے سلام کا جواب نوح نے نہیں دیا. اس کا مطلب معصوم کسی دور کا ہو, اس کا مطلب کسی دور کا معصوم کسی زمانے کے شیطان کے سلام کا جواب جناب نوح نے منہ پھیر لیا. تو ابلیس نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے, بڑا احسان کیا ہے. اور احسان یہ کیا ہے کہ مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے میں, بہکانے میں, رائے حق سے ہٹانے میں سینکڑوں برس لگ جاتے.
مجھے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی، کتنی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور گمراہ کر کے جہنم بھیجنے کے لیے۔ آپ نے احسان یہ کیا کہ جن کو گمراہ کرنے میں مجھے اتنی زحمتیں ہوتی، آپ نے انہیں بد دعا کر کے 1 منٹ میں جہنم پہنچا دیا۔ آپ نے مجھے زحمت سے بچا لیا، لہذا میں کچھ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے مجھ پر مسلسل سفر ہے، تکان اتنی ہے تکان کہ اب میں سماعتوں کی میتوں کا کاندھا ہلا کے اسماء افم کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ بہرحال ہمارے ڈاکٹر اسد صاحب کا حکم ہے، حاضر ہوتا ہوں، یہ بڑے فخر کے ساتھ اس مجلس کو خطاب کرتا ہوں اور ایک منزل خاص تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا، آئیے تشریف لے آئیں بات بھائی، کہ آپ نے مجھے زحمت سے بچا لیا تو میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تفسیر میں ہے کہ جناب نوح نے منہ پھیر لیا اور بات نہیں کر رہے تھے جناب نوح، تو اللہ کی آواز ہے، سنو نوح سنو، یہ ابلیس ہے مگر آج اس کی بات بھی سنو، اس لیے کہ آج ہم اس کی زبان سے حق جاری کروائیں گے۔ ہم کیا سن رہے ہیں بھائی، میں اپنے پڑھنے کا پورا ذمہ دار ہوں۔ آواز آئی کہ ہم آج اس کی زبان سے حق جاری کرائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سے سچوں سے سچ نہیں بلواتا، جب چاہتا ہے جھوٹوں سے بھی سچ بلوا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے کہ سچوں سے سچ نہیں کہلواتا، وہ چاہے تو جھوٹوں سے بھی سچ کہلوا لیتا ہے۔ اسی لیے تو تاریخ سے 70 مرتبہ آواز آئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا دیکھو نوح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب جناب نوح کو خدا نے حکم دیا تب حضرت نوح متوجہ ہوئے۔ تو ابلیس نے کہا کہ سنیے، میں آپ نے اتنا بڑا احسان مجھ پہ کیا کہ جن کو جہنم پہنچانا تھا آپ نے بددعا کے ذریعے ان کو جہنم پہنچا دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 3 نصیحتیں کروں۔ وہ 3 نصیحتیں یہ ہیں کہ 3 عیب 3 گناہ ایسے ہیں کہ یہ 3 عیب جس میں بھی ہوتے ہیں وہ کلمہ اللہ کا پڑھتا رہے بندہ میرا ہوتا ہے، اور اس کو بہکانے میں مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ جناب نوح نے کہا وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ کہا ایک تو ہے ہرس، لالچ، کا جو حریص ہوتا ہے وہ میرا ہی ہوتا ہے، جو حریص ہوتا ہے وہ میرا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا دوسرے حسد، حسد ایسا گناہ ہے کہ جس نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنا دیا۔ تیسرے اس نے کہا غرور، غرور وہ ہے جس نے مجھے ابلیس بنا دیا۔ سنیے گا پوری توجہ سنیے گا، غرور وہ ہے جس نے مجھے ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا، ملعون بنا دیا۔ غرور کیا ہے؟ غرور ہے میں، یہ جو ایک لفظ ہے میں۔ بھائی ابلیس کیا کہا تھا اس نے؟ تو نے انہیں آگ سے بنایا ہو مجھے، انہیں مٹی سے بنایا ہو مجھے آگ سے بنایا۔ یہ جو میں ہے، میں، یہ انانیت اور غرور کی علامت ہے۔ یہ میں نے کیا، میں کر سکتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، میں کروں گا، یہ میں کرتا ہوں، یہ جو میں ہے یہ ہے غرور، اور غرور لباس خدا کا نام ہے۔ سنیے گا، غرور لباس خدا کا نام ہے۔ یہ غرور سوائے خدا کے کسی کو زیب نہیں دیتا، یہ میں سوائے خدا کے کسی کے لب، کسی کی زبان پر زیبا نہیں دیتا۔ یہ جو ہے میں کیا ہے؟ یہ میں نے کیا، میں کرتا ہوں، میں ہوں، میں نے کیا، میں کروں گا، یہ میں ہے غرور کی علامت۔ اور میں نے عرض کیا یہ میں صرف اللہ کی زبان پر زیب ہے۔ آپ دلیل پوچھئے، قرآن سے سوال کیجئے، قرآن جواب دے گا۔ آپ قرآن سے پوچھئے واحد کون؟ اللہ کی آواز آئے گی میں۔ خالق کون؟ آواز آئے گی میں۔
رازق کون؟ آواز آئے گی میں. احد کون؟ آواز آئے گی میں. صمد کون؟ آواز آئے گی میں. لم یلد کون؟ آواز آئے گی میں. ولم یولد کون؟ آواز آئے گی میں. ہمیشہ سے کون؟ آواز آئے گی میں. ہمیشہ کون رہے گا؟ بھائی ذرا سی توجہ فرمائیے گا تو ایک عجب نتیجہ پیش کروں گا. اللہ کی آواز آئے گی خالق میں، رزق دینے والا میں، خلق کرنے والا میں. لم یلد میں، ولم یولد میں، حنان میں، منان میں، قادر میں، قدیر میں، علیم میں، خبیر میں، ہمیشہ سے رہنے والا میں. تو یہ میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، مگر یہ میں پھر جاری رہے گی. میں صرف یہاں تک نہیں ہے، قرآن پڑھیے، میں صرف یہاں تک نہیں ہے کہ خلق کرنے والا میں، رزق دینے والا میں. قرآن سے ایک سوال اور کیجئے کہ خلیفہ بنانے والا آواز آئے گی انی جاہلوں فی الارض خلیفہ، امام بنانے والا انی جالوں کا للہ سے امامہ. بات پہنچ گئی. ہاں تھوڑا سا کر لیا. بات پہنچ گئی. خلیفہ بنانے والا میں، امامت دینے والا، ہدایت دینے والا، تو یہ میں بھی اسی کے لیے زیب ہے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی کہے میں خلق کرتا ہوں، کہا جائے گا شیطان. میں رزق دیتا ہوں، بھائی شیطان غرور ہی کی وجہ سے بنا شیطان. تو اب اگر خلافت کے معاملے میں کوئی کہے میں بنا رہا ہوں، تو وہ خلیفہ نہیں بنا رہا ہے، خود شیطان بن رہا ہے. صلوات ہے دے محمد وآلہ. کار خدا پر قبضہ کرنے کا نام شیطنت ہے. ابلیس غرور کی وجہ سے ابلیس بنا ہے. اس نے خود اعتراف کیا. اب غرور کیا کہ اللہ دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے، مگر مغرور دونوں ہاتھوں سے بنتا بھی دیکھ رہا ہے مگر نہیں مان رہا ہے. اس کا مطلب مغروروں کی ایک پہچان یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. نہ آسمان میں مانتے نہ غدیر کے میدان. غرور نے ابلیس کو ابلیس بنایا. شخصیت تھا مگر شخص بن گیا. محترم تھا مگر ملون بن گیا. بھئی بڑی بڑی شخصیتیں شخص بھی بن جاتی ہیں. بڑے مرتبے پر پہنچنا مشکل نہیں ہے، ٹھہر پانا. بھئی قرآن یہ جو واقعات سنا رہا ہے، قبلہ تشریف فرمائیں، ایک تو ابلیس کا واقعہ بتا رہا ہے کہ غرور نے شخصیت کو شخص بنا دیا، محترم کو ملون بنا دیا، اعلیٰ کو ادنا بنا دیا، شیطان کو قابل لعنت بنا دیا. ایک شخصیت اور ہے قرآن میں، اور قرآن کی نظر میں کسی زمانے میں وہ شخصیت تھی جو بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا جس کا نام تفسیروں میں بلعم باعور، بڑا ٹپیکل سا نام ہے. بلعم باعور بڑا عجیب سا نام ہے. عجیب عجیب نام سننے کے تو آپ لوگ عادی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نام ہے بلعم باعور. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، یہ اسم اعظم کا عالم تھا. قرآن کی تفسیر پڑھیے، تفسیر قرآن بتا رہی کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اس کے پاس ایسا علم اسم اعظم کا تھا کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، دعا کراتے تھے. کسی کے اولاد نہیں، اس نے دعا کر دی، اولاد مل گئی. کسی کا رزق تنگ ہے، اس نے دعا کر دی، اسے رزق مل گیا. کوئی بیمار ہے، اس نے دعا کی، اسے شفا مل گئی.
قرآن گواہی دے رہا یہ بہت بڑی شخصیت تھا، لیکن یہ شخصیت بھی شخص بن گیا، یہ محترم بھی ملعون بن گیا۔ کب؟ جب فرعون نے اسے دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ تمہاری زبان میں تاثیر ہے، تمہارے سینے میں اسم اعظم کا علم ہے، تم موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ اب تک تم سب کے لیے دعا کرتے ہو تو تم موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ اب تفسیر قرآن بتاتی ہے کہ بلم باؤل اپنی سواری پر بیٹھ کے نکلا جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے، اور شخصیت تا شخص بن گیا۔ قرآن سمجھا رہا ہے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر معصوم کے مقابلے میں آئے گی، بھائی کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر معصوم کے مقابلے میں آئے گی آئے گی۔ دیکھیں میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد۔ بولیے گا منزل آ رہی۔ میں قبلہ تشریف فرمائے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، کہ بلم باؤل۔ اب 8ویں امام علیہ السلام کی ایک حدیث امام کی حدیث ہے کہ جنت جانوروں کے لیے نہیں بنی ہے، لیکن 3 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ایک اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، ایک جناب یعقوب کے سامنے آ کے جناب یوسف کے قتل سے برات کا اظہار کرنے والا بھیڑیا وہ جنت میں جائے گا۔ امام نے فرمایا تیسرا جانور وہ ہے کہ امام کی حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ایک سوار ایسا ہے جو جہنم جائے گا، اور سواری ایسی ہے جو جنت جائے گی۔ سنیے گا، امام کی حدیث ہے کہ سوار جائے گا جہنم اور سواری جائے گی جنت۔ یہ سواری کون سی ہے؟ تو تفسیر قرآن میں امام نے بتایا یہ سواری کون سی ہے؟ جس پر بیٹھ کر بلم باؤل جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے نکلا، اور وہ سواری اونٹ نہیں تھی، گھوڑا نہیں تھا، ہاتھی نہیں تھا، تفسیر قرآن ہے کہ وہ ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کے بلم باؤل نکلا، لیکن اس گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ گدھا تھا مگر اتنا سمجھدار تھا کہ گدھا ہو کے بھی سمجھ گیا کہ معصوم کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ بھئی یہ جملہ یقیناً رائے گا نہ جائے گا، گدھا تھا مگر دشمن معصوم کا ساتھ نہ دیا۔ ارے کاش جو بات اس گدھے کی سمجھ میں آ گئی وہ جمل کی اونٹنی کے ساتھ۔ عزیزوں کی بات اپنی منزل تک آ پہنچی ہے کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شخصیت کیسے بن سکتی ہے، اور قرآن نے یہ بھی سمجھایا کہ شخصیات اشخاص میں کیسے بدل جاتی ہیں، خاص لوگ عام لوگ کیسے بن جاتے ہیں، محترم ملعون کیسے بن جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتایا۔ بھائی قرآن نے شخصیات کی تعمیر کے لیے اور شخصیت ہونے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں، اس لیے بھی بیان کی، بس منزل پہ آ رہا ہوں، کہ سماج نے جو شخصیتوں کے معیار بنائے تھے وہ اور تھے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت بھی سماج میں کچھ افراد کو شخصیات مانا جاتا تھا، اور شخصیات کا معیار کیا تھا کہ جس کے پاس زمین و جائیداد ہوتی تھی اسے لوگ شخصیت مانتے تھے، جس کے پاس تاج و تخت ہوتا تھا اسے لوگ شخصیت مانتے تھے، جس کے پاس اقتدار ہوتا تھا لوگ اسے شخصیت مانتے تھے۔ بلکہ ایک معیار اور تھا، وہ اسی تک آپ کو پہنچانا ہے، اور یہ بات رائے گاہ ہو گئی تو میری پوری محنت اکارت ہو جائے گی۔ ایک معیار سماج نے شخصیات کے لیے اور بنایا تھا، وہ یہ تھا کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ غلام و کنیز ہوں اسے شخصیت مانا جاتا تھا۔ بھائی جیسے آج اگر کسی کے پاس بہت سی بلڈنگز ہیں، کاریں ہیں، پراپرٹی ہے، اسے شخصیت مانا جاتا تھا۔ اس وقت جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوں اور جتنی زیادہ کنیزیں ہوں
اسے شخصیت مانا جاتا تھا. اب دیکھیں قرآن نے اس معیار کو کیسے بدلا. قرآن نے اس شخصیت کے معیار کو کیسے بدلا. سماج نے غلاموں کے مالکوں کو شخصیت سمجھا. کیا بول رہا ہے؟ سماج نے ان کو شخصیات بنایا جو غلاموں کے مالک ہوتے تھے, جو کنیزوں کے مالک ہوتے تھے. مگر در اہل بیت پہ آ کے قرآن نے سمجھایا کہ قرآن کی نظر میں غلاموں کے مالک شخصیت نہیں ہوتے, کنیزوں کی مالکائیں شخصیت نہیں ہوتی. در اہل بیت سے اگر غلام وابستہ ہو جائے تو وہ شخصیت ہو جاتا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ارے کیا بول رہے ہیں؟ اگر کنیز در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو وہ شخصیت ہوتی ہے. بھائی سماج نے غلاموں کے مالکوں کو, کنیزوں کے مالکوں کو شخصیت بنایا, مگر در اہل بیت نے کبھی قمبر کو شخصیت بنایا, کبھی فضہ کو شخصیت. تمام ہو رہا ہے بھائی. جناب قمبر کو در اہل بیت نے شخصیت بنا دیا. نسبت معصومہ نے جناب فضہ کو شخصیت بنا دیا. یہ شخصیتیں ہیں. دیکھیں مجھے طاہر ولی صاحب مرحوم کے 4 مصرے یاد آ گئے. جب میں شاعروں کو سنتا ہوں اسد صاحب, تو ایک چھوٹا سا شاعر میرے اندر بھی کل بلانے لگتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں خطابت کی چین مان کے اسے روکے رہتا ہوں, لیکن میں شاعروں کو سنا رہا ہوں. میں 4 مصرے سناتا ہوں. جناب قمبر کو شخصیت بنا دیا, در اہل بیت نے جناب فضہ کو شخصیت بنا دیا. کیا خوبصورت 4 مصرے خطیب الایمان نے فرمائے کہ رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے. ڈاکٹر اسد صاحب, رضوی صاحب, رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے, اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. بھائی مصرے سنیے گا. رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے, اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. مرتبے طاہر بچے تھے 2 ہی انسا کے لیے, ایک قمبر فضہ لے گئی اور ایک قمبر فضہ لے گئی. سنے آپ سجا شخصیت بننے کے لیے ان کی ڈیوری سے وابستگی ضرور ہے. جناب فضہ کو بی بی نے شخصیت بنا دیا. ایسی شخصیت کہ زبان نہیں رہی, رحل قرآن بن گئی. 5 منٹ سنیں, اس کے بعد مصائب ہیں. ایسی شخصیت کہ بی بی فضہ کی زبان نہیں رہی, رحل قرآن بن گئی. تاریخ کہہ رہی ہے 20 سال تک جناب فضہ سے جو بھی سوال ہوتا تھا, کوئی اپنی زبان میں سوال کرے, جناب فضہ قرآن کی زبان میں جواب دیتی تھی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا تھا, میں نے دیکھا صحرا میں ایک ضعیف بی بی تنہا چلی جا رہی ہے. تو شخص کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ اتنی رات میں, اندھیری رات میں, یہ ضعیف بی بی کہاں جا رہی, کہیں یہ جنات تو نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے پوچھا بی بی آپ اکیلے کہاں جا رہی ہیں, آپ کون ہیں؟ تو کہا میں نے اپنی زبان میں پوچھا. انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرنا. بھائی قبلہ بیٹھے وہ آیات میرے ذہن میں نہیں ہے جو میں عربی متن کے ساتھ بیان کر سکوں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. کہا پہلے سلام کرو پھر کلام کرنا. وہ کہتا ہے میں نے سلام کیا اور میں نے کہا آپ جناتوں میں ہیں یا انسانوں میں؟ کہا انہوں نے بنی آدم والی آیت پڑھی. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے حج والی آیت پڑھی. کہا میں اپنی زبان میں پوچھتا جا رہا تھا اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی. 20 سال تک ایسی شخصیت بنی بی بی فضہ کہ 20 سال جب بولی تو قرآن کے لہجے میں بولی. دیکھیں یہ بولنا ایک نعمت الہی ہے, لیکن یہ نعمت لے کے انسان پیدا نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا خطیب بھی بولتا ہوا نہیں آتا ہے. ہمارے یہاں
بھائی قرآن اشارہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اس انسان کی حیثیت میں نے ابھی عرض کی سورہ دہر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے اس انسان کو نطفے سے بنایا. اب جب یہ انسان دنیا میں آیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. سمیع کا مطلب سننے والا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا. یعنی جب یہ انسان آیا تو دو صلاحیتیں تھیں، ایک سماعت تھی، ایک بصارت، ایک سننے کی طاقت تھی، ایک دیکھنے کی طاقت. قرآن میں سورہ دہر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے گویائی دے کے بھیجا، ہم نے اسے نور دے کے بھیجا. بھائی یہ انسان آیا تو سنتا ہوا آیا، دیکھتا ہوا آیا، بولتا ہوا نہیں آیا، یہ روتا ہوا آیا، اس لیے کہ یہ نطفے سے بنا ہے. تو جو نطفے والا انسان ہے جب دنیا میں آتا ہے تو سنتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہوا آتا ہے، بولتا ہوا نہیں آتا، روتا ہوا آتا ہے. اب اگر کہیں کوئی 13 رجب کو بولتا ہوا آ جائے سنیے گا، اگر 13 رجب کو کوئی کعبے میں بولتا ہوا آئے تو یہ کون سا انسان ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے. جو روتا ہوا ہے وہ نطفے والا، جو بولتا ہوا ہے وہ نور والا، جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا، جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا، جو کافروں کے کپڑے لوٹ کے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والا، جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ نور والا. ارے جو لاپتہ ہے وہ نور والا، جو لاپتہ ہے وہ نطفے والا، جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا، جو 13 کو کعبے کو پاک کر دے یہ نور. لاؤ مفتاح پانی دے. تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی، علی کا جو بھی دشمن ہو بنا لے دوسرا قبلہ. سنے عزیزان گرامی، تو یہ انسان جب آتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو یہ سمیع ہوتا ہے، بصیر ہوتا ہے. زبان ہوتی ہے اس کے دہن میں لیکن نطق نہیں ہوتا، بولنا نہیں آتا اسے. یہ بولنے والا انسان بولتا کب ہے؟ جب یہ بولنے والوں کے بیچ میں پرورش پاتا ہے. بھائی تندرست سے تندرست بچہ پیدا ہو اور خدا نہ کرے وہ ایسے لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا جائے جنہیں سماج گونگا کہتا ہے اور پوری دنیا کی ڈکشنریز رکھ دی جائیں، وہ بچہ کبھی بول نہیں پائے گا. بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے. کیا سنا ہے؟ اور جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. کیا سنا ہے یار؟ ایک بچے کی پرورش انگلینڈ میں ہو زبان انگلش ہو جائے گی، ایک بچے کی پرورش عرب میں ہو زبان عربی ہو جائے گی، ایک بچے کی پرورش ایرانیوں کے بیچ ہو زبان فارسی ہو جائے گی. تو جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. ہم نے تاریخ سے پوچھا بی بی فضہ کی زبان کیا ہے؟ ارے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بی بی فضہ کی زبان کیا ہے؟ تاریخ نے کہا قرآن 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 قرآن. جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن سنا کے بتایا ہے کہ میں انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں، بولتے ہوئے قرآن آ گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر قرآن کی تمام شرائط ملتی ہیں، جس کے ذریعے شخص کو شخصیت بنایا جاتا ہے. غلام کو قمبر بنا دیا، کنیز کو فضہ بنا دیا. جتنی بھی محترم شخصیتیں ہیں وہ ان کے احترام کی وجہ سے شخصیتیں بنی، اور جتنے بھی ملعون بنے وہ ان کی بے احترامی کی وجہ سے بنے. جتنے بھی قابل لعنت بنے
وہ اس دروازے کی بے احترامی کی وجہ سے. دیکھیں رونا تو بے احترامی کا ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہے ہیں. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. دیکھیں میں بڑی سچی بات کرتا ہوں, بہت سچی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں عباس ارشاد نقوی, آپ تکلف نہ کیجئے گا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر میں مولا حسین کا ذاکر نہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ معزز افراد, رضوی صاحب, آپ تمام افراد تو آپ حضرات ہیں, ہمارے گھر میں بھی کوئی 2 انگلی اٹھا کے سلام نہ کرتا. یہ ساری عزت امام حسین کے ذکر کے صدقے میں. میری کیا حیثیت, میری کیا اوقات, میری کیا بساط, 2 کوڑی کا بھی انسان نہ ہوتا میں اگر مولا حسین کا ذاکر نہ ہوتا. لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہم کسی فنکشن میں, کسی شادی میں چلے جائیں تو 90-95 برس کے بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ اٹھ کے کرسی سے کھڑے ہو گئے, آؤ بھیا یہاں بیٹھ جاؤ. یہ احترام کیوں ہے؟ کہا رے ذاکر حسین ہے. اللہ اکبر, ایک ذاکر حسین کا اتنا احترام, اور مادر حسین دن بھر دربار میں کھڑے. کسی نے نہ کہا لاؤ ایک کرسی لاؤ. لاؤ ایک کرسی لاؤ, بنت رسول کو بٹھاؤ. یہی وجہ ہے کہ شہزادی اپنا مرضی آپ نے آپ پر, مولا سلامت رکھے ہمارے ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو کہ ایام ازا کے علاوہ یہ خمسہ شہزادی کی نسبت سے کرتے ہیں, ان کے والدین کے درجات بلند ہو, ان کے بچوں کو جناب سیدہ کے صدقے میں اور سے اور ترقی عطا ہو, تمام عزادار سلامت رہیں. دیکھیے دو معصوم ایسے ہیں کہ جن کا ذکر جب بھی کسی امام کے سامنے ہوا تو امام روئے ضرور ہے. ایک تو مولا حسین مظلوم, اللہ دل کی زینت درد حسینی, سر کی زینت پائے حسین, آنکھ کی زینت خالص آنسو, لب کی زینت ہائے حسین. مولا حسین سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں. یہ 8ویں امام کی جو حدیث ہے کہ ابن شبیب جب بھی کسی بھی شے پر رونا آئے میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر رہے. 5ویں امام تشریف فرمائیں. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کا چاہنے والا جو کافی دور رہتا تھا کسی گاؤں میں, وہ آیا اور آنے کے بعد سلام کیا, امام نے جواب دیا, اس نے اپنے مسائل بیان کیے, ضرورتیں بیان کی. پھر چلتے وقت وہ رونے لگا. وہ کہا آقا مجھے ایک درد ہے, فاصلے کا درد. کا فاصلے کا درد یہ ہے کہ میرا گھر آپ کے بیت الشرف سے بہت فاصلے پر ہے, میرا روز دل چاہتا ہے کہ جاؤں آپ کی زیارت کر کے آؤں, لیکن میں روز نہیں آ پاتا ہوں, تو فاصلے کا بہت درد ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, یہ بتائیے اس ایک بات میں کوئی کربلا کا ذکر ہے یا مولا حسین کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن روایت بتاتی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 5ویں امام نے کہا فاصلے کا درد. امام نے کہا ہم سے پوچھو فاصلے کا درد. اس نے کہا آقا آپ کس فاصلے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اگر تیرا گھر میں ہمارے گھر سے فاصلے پر ہے تو ہمارا گھر جد مظلوم حسین کی قبر سے فاصلے پر ہے. آپ سوچے مولا حسین, اور یہ 7ویں امام کے لیے روایت ہے کہ مولا حسین کا نام, یہ محرم کی بات نہیں ہے, کسی دن بھی اگر کوئی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے کہتا تھا یا حسین, تو روایت میں ہے کہ امام کو دن بھر مسکراتے نہیں دیکھا جاتا. کیا تصور زیدی صاحب کا شعر ہے کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے, رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے, میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. پانی دیکھتے ہیں, نفس کی طہارت ہوتی ہے تو پانی میں مولا حسین کے گلے پر چلتا خنجر نظر آنے لگا. ایک مولا حسین مظلوم ایسے کہ کسی بھی امام کے سامنے نام لیا جاتا تھا تو امام روئے بغیر نہیں رہتا تھا. ایک نام اور ہے, وہ ہے معصومہ کا نام.
چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سلام کیا, امام نے جواب دیا. اس نے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امام نے کہا اللہ تجھے بیٹی مبارک کرے. اور پھر بیٹی کی حدیثیں, بیٹی کے فضائل بیان کیے کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو 12 طرح کی رحمتیں اس گھر کا طواف کرتی رہتی ہیں. پھر امام نے کہا یہ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام رکھا. میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی فاطمہ کے نام پر رکھا. جیسے اس نے کہا امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے ہاتھ جوڑے کہا آقا کیا میں نے یہ غلط کیا؟ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. امام نے فرمایا ارے اس سے بہتر نام کیوں ہوگا؟ کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنی دادی کی ٹوٹی پسلیاں یاد آ رہی ہے, مجھے اپنی دادی کا بسیا یاد آ رہا ہے. صبت علیہ مصائب اللہ والنہار. اے بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دلوں پر پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے. ہائے میری دادی کا بازو شکستہ, ہائے میری دادی کا پہلو شکستہ. اس نے کہا آقا کوئی مصیبت بیان کیجئے. امام نے فرمایا تم نے سنا ہوگا کہ دروازہ گرایا گیا. کہاں؟ کہا خالی دروازہ گرایا نہیں گیا, دروازہ گرا کے اتنی زور سے دبایا گیا کہ دیوار و در کے بیچ ہماری دادی پس کے رہ گئی. آواز دی ارے فضا میری مدد کو آؤ. کہا بی بی خیریت کا, خیریت کا, میرا محسن مارا. اذان گرامی آپ سن چکے, آوازیں آپ کی بلند ہیں. 3-4 منٹ میں اور پڑھوں گا, آخری مجلس ہے. جناب سیدہ ایسی مظلومہ, ایسی مظلومہ, یہ جو 3 جمادی الثانی گزری ہے, مولا علی نماز فجر پڑھ کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا سیدہ مصلی پہ بیٹھی ہیں, تعقیبات تمام ہو گئی ہیں. ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھ کے پہلی مرتبہ جناب سیدہ مسکرائیں. مولا علی لرز گئے. آواز دی بنت رسول جب سے آپ کے باپ دنیا سے گئے ہم آپ کے تبسم کو ترس گئے, ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. آواز دی یا علی رات میں بابا خواب میں آئے تھے تو کہتے کہ سیدہ ہم آپ کو لینے آ گئے. ہاں 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں جانے سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. ایک مدینے میں نبی کی بیٹی, ایک قید خانے میں حسین کی یتیمہ. ارے بھوبی اماں میرا بابا تباہ ہو رہی. آواز دی دیکھو یا علی اب ہم جانے والے ہیں. اور دیکھو یا علی ہمارے بعد امامہ سے عقد کر لینا, وہ ہمارے بچوں کو بڑی مہربان ہے. اور دیکھو یا علی فلاں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دینا, اور ان کی بیٹیوں کو بھی تعزیت کے لیے نہ آنے دینا. یا علی ہم اپنے بابا سے جا کے بتائیں گے بابا آپ ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, ہمیں دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا. اے بابا ہمارا محسن مار ڈالا گیا, ہمارا گھر جلا دیا گیا, ہمارا فدق چھین لیا گیا. اور کہا پھر دیکھیں یا علی یہ جو ہمارے حسین ہیں آپ کو معلوم ہے یا علی یہ بہت کثیر العطش ہے, انہیں پیاس بہت لگتی ہے. یا علی آپ کو معلوم ہے ہم روز سرہانے ان کے پانی رکھ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھلے اور انہیں پیاس لگے پانی نہ ملے. یا علی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ میرے حسین کے سرہانے پانی ضرور رکھا جائے. اے بی بی یہ مدینے کی باتیں ہیں, کربلا میں آ کے دیکھیے سوکھے گلے میں خنجر چلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری مجلس ہے, یہی طریقہ گریہ ہونا چاہیے. آواز دی یا علی اندھیری رات پہ ہمارا جنازہ اٹھائیے. دیکھیں اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں ہر جگہ کہ جناب سیدہ کی مجلس میں ان کے مصائب میں کتنی تکان کیوں نہ ہو, کتنی طولانی مجلس کیوں نہ ہو جائے, لیکن مومنین بآواز بلند ضرور ہوتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے شاید
کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سردیوں کا زمانہ تھا اور مسجد نبوی میں مولا علی نماز پڑھ رہے تھے. کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی سردیوں کا زمانہ اور مولا علی کی ریش مبارک سے قطرے گر رہے ہیں پانی کے. ابن عباس کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سردیوں میں پسینہ کیسے نکل رہا ہے مولا علی. کہ میں قریب پہنچا تو میں نے روح مبارک کو دیکھا تو دیکھا پسینہ نہیں تھا, وہ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو پھر کئی مرتبہ روتے دیکھا اور میں غور کرتا تھا اتنا روتے تھے مولا علی, لیکن آپ کے ہونٹوں سے آواز بالکل نہیں نکلتی تھی, کوئی کرا کوئی آ نہیں نکلتی تھی. برابر والا بیٹھا ہو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک آنکھیں نہ دیکھے کہ مولا علی رو رہے ہیں. کہ بہت خاموشی سے مولا علی روتے تھے. مگر ابن عباس کہتا یہی میرا صابر مولا جب بنت نبی کو غسل دے رہا تھا تو حجرے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ, واہ مظلومہ, واہ محرومہ, واہ مغمومہ. ابن عباس کہتے میں نے کہا ہے میرے صابر مولا, ارے آپ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا. کہا ابن عباس ان آنکھوں کے سوا کون دیکھے گا, ارے میں نے نبی کی بیٹی کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی ہے, میں نے نبی کی بیٹی کے بازو پر تازیاں جناب سیدہ راضی ہو, 2-4 منٹ زحمت ہو تو مجھے معاف کیجیے. بہت سی مجلسوں میں فرمائشیں ہوتی ہیں کہ یہ مصائب پڑھ دیجئے اور وہ مصائب پڑھ دیجئے. یہ جناب سیدہ کی مجلس ہے, جناب سیدہ کی بھی ایک فرمائش ہے. میں آپ کو وہ فرمائش سنا دوں اور مجلس تمام کروں. کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک عالم دین نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کو دیکھا خواب میں, انتقال کے بعد علامہ مجلسی کے, کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور علامہ مجلسی ممبر میں بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں. اتنے میں پیچھے سے پردہ ہلا اور ایک کنیز نکلی. اس نے کہا مجلسی مادر حسین بھی تشریف لائیں. تو علامہ مجلسی کے بدن میں تھرتھر ہی پڑ گئے. آپ ممبر سے اترنے لگے, جیسے ہی اترنا چاہا ویسے اس کنیز نے کہا نہیں اترو نہیں, بی بی کی ایک فرمائش ہے, خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ کہ بی بی کہہ رہی ہے میرے حسین کی وہ مصیبت بیان کر دو کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کوئی جو سوالے لجاب توسن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی با کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, ارے ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بھئی یہ رخصت حسین کی خواہش مادر حسین کی خواہش ہے کہ رخصت بیان کی جائے. مملت تمام ہوئی. بی بی زینب نے مولا حسین کو گھوڑے پر بٹھایا. حالانکہ یہ بی بی زینب پہ کام نہیں تھا, یہ کام جوان بیٹے کا تھا, جناب علی اکبر کا تھا. کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے علی اکبر بازو پکڑتے تھے, باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے. عزیزوں جو کام بیٹے کا تھا سنیے گا انشاءاللہ, جب یاد آئے گا روئیے گا, وہ بہن نے کیا. روایت میں کہ ایک کام جناب عباس کا تھا. جب امام حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے, گھوڑے کی رکاب ہاتھوں میں لے کے امام کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا, جو عباس کا کام ہے وہ کون کرے. لکھا ہے خیمے کا پردہ اٹھا, ایک برقع بوجھ بی بی دوڑتی ہوئی آئی, رکاب امام کے پیروں میں ڈالی. ہم نے کہا یہ کون بی بی ہے؟ کہ کوئی اور نہیں, عباس کی بیوہ جناب بابا نکل آئی. الوداع الوداع الوداع. ماتم حسین.
آخری وصیت کرتی ہیں رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہیں رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا اب میں تو جا رہی ہوں گھر کا میرے ہمیشہ فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا رکتی ہے سانس میری پسلی کے ٹوٹنے سے تسبیح پڑھ نہ پائی انگلی کے ٹوٹنے سے کیسے رہی میں زندہ سب سے اسے چھپانا فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا بابا کے بعد اپنے لب کھولتے نہیں ہیں رہتے ہیں چپ ہمیشہ کچھ بولتے نہیں ہیں مرنے کے بعد میرے کوئی نہیں علی کا فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا مجھ کو حسن نے دیکھا کھاتے ہوئے تماچے مجھ کو حسن نے دیکھا کھاتے ہوئے تماچے آتی ہے شرم مجھ کو اس واسطے حسن سے جو ظلم مجھ پہ گزرے ہرگز نہ ذکر کرنا فیضا خیال رکھنا یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا فیضا خیال رکھنا چلتی ہوں اپنے گھر میں دیوار کے سہارے چلتی ہوں اپنے گھر میں دیوار کے سہارے کہتی نہیں علی سے کچھ بھی حیا کے مارے پوچھے علی جو تم
से कुछ भी नहीं बताना, फ़िज़ा ख़याल रखना, ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। शाबीर से न गाफिल हो जाना लम्हा भर को, शाबीर से न गाफिल हो जाना लम्हा भर को, लगती है प्यास अक्सर शब में मेरे पिसर को, पानी उसे पिलाना रह जाए ना वो प्यासा, फ़िज़ा ख़याल रखना, ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। मुझको हसन ने देखा खाते हुए तमाचे, मुझको हसन ने देखा खाते हुए तमाचे, आती है शर्म मुझको इस वास्ते हसन से, जो जुल्म मुझ पे गुजरे हरगिज़ ना जिक्र करना, फ़िज़ा ख़याल रखना, ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना, ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तक बाक़ी क़ाइम आले मोहम्मद बुलंद तर सैयदा सैयदा
कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे 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 कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन आ बुलाती है तुझे आ बुलाती है तुझे आ बुलाती है तुझे माँ गले लग जा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन जुल्म यूं मुझ पर न होते तो मुझे उम्मीद थी जुल्म यूं मुझ पर न होते तो मुझे उम्मीद थी देखती मैं भी तेरे देखती मैं भी तेरे देखती मैं भी तेरे सर पर सजा सेहरा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए बेकफन रह जाए ना बेकफन रह जाए ना बेकफन रह जाए ना बन में तेरा लाशा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन गासिबे हक़ फ़िदाक ने एक सितम ये भी किया गासिबे हक़ फ़िदाक ने एक सितम ये भी किया उस दुखी माँ से तुम्हारा उस दुखी माँ से तुम्हारा उस दुखी माँ से तुम्हारा साथ भी छीना हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन माँ बुलाती है तुझे माँ बुलाती है तुझे
मुझे, माँ बुलाती है तुझे, बेटा गले लग जा हुसैन। धुल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। धुल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। तब से ज़ैनब की रिदा की फिक्र रहती है मुझे, तब से ज़ैनब की रिदा की फिक्र रहती है मुझे। देखा जब से मैंने घर, देखा मैं से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर का जलता दरवाज़ा हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। ज़ुल्म यूं मुझ पर न होते तो मुझे उम्मीद थी, ज़ुल्म यूं मुझ पर न होते तो मुझे उम्मीद थी। देखती मैं भी तेरे, देखती मैं भी तेरे, देखती मैं भी तेरे सर पर सजा सेहरा हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। जाम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो, जाम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो। देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए रात को प्यासा हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़रा पुकारी या हुसैन। जम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो, जम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो। देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए रात को प्यासा हुसैन। भूल गए बंदे कफन, ज़हरा पुकारी या 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 हुसैन। भूल गए ताहिरा लाबैक मर्ज़िया, लाबैक सैयदा, लाबैक फातिमा, लाबैक ताहिरा, लाबैक मर्ज़िया, लाबैक सैयदा, लाबैक फातिमा, लाबैक ताहिरा, लाबैक मर्ज़िया, लाबैक सैयदा, लाबैक
فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ بی بی تمہارے حق کی وکالت کریں گے ہم افضل ترین ہے یہ عبادت کریں گے ہم غافل نہ ہوں گے عہد وفا کو نبھائیں گے ہر لمحہ جان و دل سے اطاعت کریں گے ہم لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ اوصاف دو جہاں میں مزین ہے آپ کے ہر سو چراغ آج بھی روشن ہے آپ کے ان پہ سلام کہہ گئے تم پہ جو جاں فدا لعنت خدا کی ان پہ جو دشمن ہے آپ کے لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ دو اذن ہم کو آپ کی تربت پہ جائیں ہم پلکوں سے اپنی آپ کا روضہ بنائے ہم خدام بل کے خدمت حق آشنا کرے راہوں میں زائرین کی پلکیں بچھائے ہم لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ اکثر بسد خلوص بسد عز و احترام اپنی جگہ بٹھاتے تھے اٹھ کر فلک مقام مارا ہے بدشیار نے اس باوقار کو کرتے تھے صبح و شام محمد جسے سلام لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ ارے امت نے بعد مرسل اعظم نہ کی وفا ہر لمحہ اپنے بابا کو روئی ہے فاطمہ ایک روز یہ بھی ظلم کیا مصیبت جس در پہ آ کے جھکتے تھے
وہ گھر جلا دیا. لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ. امت بعد مرسل اعظم کی وفا ہر لمحہ اپنے بابا کو روئی ہے فاطمہ. ایک روز یہ بھی ظلم کیا وا مصیبت جس در پہ آ کے جھکتے تھے وہ گھر جلا دیا. لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ. چلا رہی تھی درد سے احمد کی لاڈلی شرم و حیا نہ بالیے ظلم و جفان کی. پھر اس کے بعد یہ بھی قیامت گزر گئی راسی گلے میں ساقیے کوثر کے ڈال دی. لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ. چلا رہی تھی درد سے احمد کی لاڈلی شرم و حیا نہ بالیے ظلم و جفان کی. پھر اس کے بعد یہ بھی قیامت گزر گئی راسی گلے میں ساقیے کوثر کے ڈال دی. لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک. مولا تیرے فقیر کی مولا تیرے فقیر کی اشکوں کی ہے دعا بس بی بی راضی ہو جائیں بس بی بی راضی ہو جائیں. راضی ہمیں یقین ہے راضی ہمیں یقین ہے ہو جائے گا خدا بس بی بی راضی ہو جائے 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 بس بی بی راضی ہو جائے. راضی ہمیں یقین ہے راضی ہمیں یقین ہے ہو جائے گا خدا بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے. راضی ہمیں یقین ہے راضی ہمیں یقین ہے ہو جائے گا خدا بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی
راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے دولت و شہرت ہے کیا یہ زندگی کچھ بھی نہیں دولت و شہرت ہے کیا یہ زندگی کچھ بھی نہیں مرضی زہرا نہ ہو تو بندگی کچھ بھی نہیں مفہوم ہے موادتیں مفہوم ہے موادتیں آل رسول کا بس بی بی راضی ہو جائے 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 در سے آداب وفاداری ہمیں جسے ملا در سے آداب وفاداری ہمیں جسے ملا مدرسہ عباس ہے عاشق شبیر کا جس کی حیات و موت کا جس کی حیات و موت کا مقصد یہی رہا بس بی بی راضی ہو جائے 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 بس بی بی راضی ہو جب سنی ام البنین نے اے تکلم یہ خبر جب سنی ام البنین نے اے تکلم یہ خبر ہو گیا قربان غازی فاطمہ کے لال پر یہ کہہ کے مان شکر کا یہ کہہ کے مان شکر کا سجدہ عطا کیا بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے جب سنی ام البنین نے اے تکلم یہ خبر ہو گیا قربان غازی فاطمہ کے لال پر یہ کہہ کے مان شکر کا یہ کہہ کے مان شکر کا سجدہ عطا کیا بس بی بی راضی ہو جائے 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 سارے حسین ابن علی قتل ہوا گر کے گھوڑے سے زمین پر وہ یہی کہتا تھا انت امی وابی من بفدائے مولا انت امی وابی من بفدائے مولا کہہ رہے تھے یہی مقتول جفا السلام علیکہ یا سیدہ 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 الوداع الوداع سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع السلام
अस्सलाम अलैका या सैयदा अस्सलाम अलैका या सैयदा अस्सलाम अलैका या सैयदा अस्सलाम अलैका या सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा चला जानिबे मख्तल पे नुसरत जिस दम यूं लगा उठते हैं जन्नत की तरफ उसके कदम जंग करते हुए जब नर गए आदा में गिरा जख्म करते हुए जब नर गए आदा में घिरा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा हाय ओन मोहम्मद मार गए 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 दोनों ज़ैनब के थे मैला सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा घर में जब ओन मोहम्मद की सवारी आई घर में जब ओन मोहम्मद की सवारी आई जुल्म की काली घटाओं के सरों पर छाई जुल्म की काली घटाओं के सरों पर छाई कुछ वे दोनों शहादत की खबर जब आई दी सदा दोनों ने अब ले क़ज़ा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा हाय रंगली जवानी अकबर दी 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 हाय तशना दहानी अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा वतन झोले से एक नन्हा मुजाहिद निकला सिल में छोटा था जिगर हजरत अब्बास का था मिसले अब्बास वो मैदान में बेतेग लड़ा मिसले अब्बास वो मैदान में बेतेग लड़ा मुस्कुराते हुए असगर ने कहा मुस्कुराते हुए असगर ने कहा अस्सलामु अलैका या सैयदा 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 अस्सलामु
अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा चक्की पीस के ज़हरा ने पाला जिसे 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 भूखा प्यासा जहाँ से गया सैयदा भूखा प्यासा जहाँ से गया सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा हाय रंगली जवानी अकबर दी 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 हाय तशना दहानी असगर 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 दी जेरी पल विच हुई ये फना सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा 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 अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा हाय रंगली जवानी अकबर दी 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 हाय तशना दहानी असगर दी हाय तशना दहानी असगर दी तेरी पल विच हुई फना सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा अलविदा सैयदा अलविदा मोहम्मद बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या खियारतल्लाह अस्सलामु अलैकुम या अमीन अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह अशहदु अन्नका मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह व अशहदु अन्नका मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अला वलीमत खलील नबुव्वत वल मखसूस बिखुस सलाम अला यासुद्दीन वल ईमान व कलिमतुर रहमान अस्सलामु अला मीज़ान अमल मक़ल्लिब अहवाल व सैफ ज़ुल जलाल व साक़ी सलसबील ज़ुल जलाल अस्सलामु अला सालिहिल मुमिनीन व वारिस इल्मिन नबीन वल हाकिम यौमिद्दीन अस्सलामु अला शरीअत तक़वा व साम सिब नजवा अस्सलामु अला हुज्जतिल्लाहिल बालिगत व निअमत हिकमत तामिरत अस्सलामु अला सिरातिल वाज़ह व नाजमिल इला अहल वलमामिना फह व सनातिल क़ादह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम या वालिदुल हुज्जाज वल नास माइन अस्सलामु अलैका इज़ मसलबत ममनूत नबी का व ज़ौजत वसी नबी का सलवातुन नुज़ुल फ़ीहा फ़क़त फ़ी बारिकल मुकर्रमीना मिन अहली समावात व अहलिल अर्दीना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि हल्लत बिफ़नाइक अलैकुम मिन जमीअ सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीत बक़ी लैल व नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम आमीन अलल हुसैन
ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء کربلا وأسيران کربلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا زيادة قبل الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين ارزقنا شفاعة الحسين اللهم حسين دول ظالم بلال به أولا ثاني ثالثا رابعا اللهم لن يزيد خامسا عبيد الله بن زياد مرجانا